چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نااہلی کیس میں اہم ریمارکس. کہا قاسم سوری نے حکم امتناع لے کر پوری اسمبلی مدت کو انجوائے کیا. اب کہہ رہے ہیں اسمبلی ختم، کیس غیر مؤثر ہو گیا. قاسم سوری ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے، کیوں نہ ان کے خلاف آئین شکنی کی کارروائی کا حکم دیا جائے. عدالت نے قاسم سوری کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. جاوید سومرو کی رپورٹ اسی پر ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے قاسم سوری نااہلی کیس کی سماعت کی. دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ قاسم سوری بتائیں ان کا مقدمہ سماعت کے لیے 2019 سے اب تک کیوں نہیں لگا. قاسم سوری نے حکم امتناع لے کر پوری اسمبلی مدت کو انجوائے کیا. اب کہہ رہے ہیں اسمبلی ختم، کیس غیر مؤثر ہو گیا. کیا آپ نے سپریم کورٹ میں مقدمے کو نہ لگوانے کے لیے کوئی حربہ استعمال کیا؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حکم امتناع لینے کے بعد مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کرنے دیا گیا. سپریم کورٹ کے اندرونی سسٹم کے ساتھ ہیرا پھیری کی گئی. قاسم سوری کے وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ قاسم سوری کا مقدمہ دیگر کیسز کے ساتھ عدالت نے یکجا کر دیا تھا. چیف جسٹس کا کہنا تھا کون سا مقدمہ لگنا ہے کون سا نہیں، سپریم کورٹ میں پہنچنے والے لمبے ہاتھ ختم کر رہے ہیں. مقدمات کیسے یکجا کرائے جاتے ہیں معلوم ہے. میں 1982 سے وکیل ہوں. مقدمہ کیسے یکجا ہوا اور اتنا عرصہ مقرر کیوں نہ ہوا، اپنی انکوائری بھی کریں گے. نعیم بخاری بولے میں 1972 سے ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، کبھی کوئی مقدمہ فکس نہیں کرایا. وکیل لشکری رئیسانی نے موقف اپنایا کہ قاسم سوری غیر قانونی طور پر عہدے پر براجمان رہے، اسٹے پر عہدہ انجوائے کیا، ان سے مراد اور فوائد واپس ہونے چاہیے. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا. قاسم سوری تو 27 دسمبر 2019 سے منتخب رکن اسمبلی تھے ہی نہیں. وکیل نعیم بخاری نے بلوچستان کا فیصلہ معطل ہونے کا موقف اختیار کیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ معطل کیا. آپ نے سپریم کورٹ سے اسٹے مانگا تو دیا گیا ہے. اگر کچھ غلط ہوا تھا تو 2018 کا پورا الیکشن نکال کر دیکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عہدہ انجوائے کیا اور چلے گئے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ قاسم سوری نے جب اسمبلی توڑی تب بھی اسٹے پر تھے نا. غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی، عدالتی فیصلے میں آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کی کارروائی کی تجویز دی گئی. جس کسی نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی اس کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا. عدالت نے قاسم سوری کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے انہیں اپنے دستخط کے ساتھ خود جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی. قاسم سوری کا کیس مقرر نہ ہونے اور اسٹے برقرار رہنے پر رجسٹرار کو نوٹس جاری کر دیا. رجسٹرار کو 3 ہفتوں میں انکوائری رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے. عدالت نے قاسم سوری کے حریف امیدوار لشکری رئیسانی کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 1 ماہ تک ملتوی کر دی. جاوید سومرو، ہم نیوز، اسلام آباد. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نااہلی کیس میں اہم ریمارکس. کہا قاسم سوری نے حکم امتناع لے کر پوری اسمبلی مدت کو انجوائے کیا. اب کہہ رہے ہیں اسمبلی ختم، کیس غیر مؤثر ہو گیا. قاسم سوری ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے، کیوں نہ ان کے خلاف آئین شکنی کی کارروائی کا حکم دیا جائے. عدالت نے قاسم سوری کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. جاوید سومرو کی رپورٹ اسی پر ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے قاسم سوری نااہلی کیس کی سماعت کی. دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ قاسم سوری بتائیں ان کا مقدمہ سماعت کے لیے 2019 سے اب تک کیوں نہیں لگا. قاسم سوری نے حکم امتناع لے کر پوری اسمبلی مدت کو انجوائے کیا. اب کہہ رہے ہیں اسمبلی ختم، کیس غیر مؤثر ہو گیا. کیا آپ نے سپریم کورٹ میں مقدمے کو نہ لگوانے کے لیے کوئی حربہ استعمال کیا؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حکم امتناع لینے کے بعد مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کرنے دیا گیا. سپریم کورٹ کے اندرونی سسٹم کے ساتھ ہیرا پھیری کی گئی. قاسم سوری کے وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ قاسم سوری کا مقدمہ دیگر کیسز کے ساتھ عدالت نے یکجا کر دیا تھا. چیف جسٹس کا کہنا تھا کون سا مقدمہ لگنا ہے کون سا نہیں، سپریم کورٹ میں پہنچنے والے لمبے ہاتھ ختم کر رہے ہیں. مقدمات کیسے یکجا کرائے جاتے ہیں معلوم ہے. میں 1982 سے وکیل ہوں. مقدمہ کیسے یکجا ہوا اور اتنا عرصہ مقرر کیوں نہ ہوا، اپنی انکوائری بھی کریں گے. نعیم بخاری بولے میں 1972 سے ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، کبھی کوئی مقدمہ فکس نہیں کرایا. وکیل لشکری رئیسانی نے موقف اپنایا کہ قاسم سوری غیر قانونی طور پر عہدے پر براجمان رہے، اسٹے پر عہدہ انجوائے کیا، ان سے مراد اور فوائد واپس ہونے چاہیے.
چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ قاسم سوری تو 27 دسمبر 2019 سے منتخب رکن اسمبلی تھے ہی نہیں۔ وکیل نعیم بخاری نے بلوچستان کا فیصلہ معطل ہونے کا موقف اختیار کیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ معطل کیا؟ آپ نے سپریم کورٹ سے اسٹے مانگا تو دیا گیا ہے۔ اگر کچھ غلط ہوا تھا تو 2018 کا پورا الیکشن نکال کر دیکھیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عہدہ انجوائے کیا اور چلے گئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ قاسم سوری نے جب اسمبلی توڑی تب بھی اسٹے پر تھے نا۔ غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی، عدالتی فیصلے میں آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کی کارروائی کی تجویز دی گئی۔ جس کسی نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی اس کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ عدالت نے قاسم سوری کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے انہیں اپنے دستخط کے ساتھ خود جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ قاسم سوری کا کیس مقرر نہ ہونے اور اسٹے برقرار رہنے پر رجسٹرار کو نوٹس جاری کر دیا۔ رجسٹرار کو 3 ہفتوں میں انکوائری رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدالت نے قاسم سوری کے حریف امیدوار لشکری رئیسانی کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 1 ماہ تک ملتوی کر دی۔ جاوید سومرو، ہب نیوز، اسلام آباد۔